کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چیچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کے پکارا کہ اے بے خبر، تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے کو آزاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اس چھوٹی بچی نے انتہائی اہم موضوع پر بات کی جس کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں یا نہیں۔ چھوٹی عمر کی بچی نے ناشکرے لوگوں کو پیغام دینے کی کوشش کی کہ جو لوگ خود کو آزاد نہیں سمجھتے وہ جا کر کشمیر اور فلسطین کو دیکھ لیں۔ ہم یہاں کم سے کم کھل کر بات تو کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارے تو ان سب سے بھی محروم ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ خود ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے کو خوب سمجھتے ہیں، تو پہلے تو ہندوستان کے حکمران مودی پر برس پڑے کہ اس کی حکومت نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کو آزادی کا حق نہیں ہے، یعنی وہ خود مختار ملک نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ثبوت کے طور پر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب برطانیہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو ہندوستان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کچھ مسلمان ادھر اور کچھ ادھر ہونے کی وجہ سے ساری عمر مسلمان آپس میں لڑتے رہے۔ یہ برطانیہ کی چال تھی اور یہ بھی ایک معاہدہ تھا کہ کشمیر کا اپنا ایک آئین ہوگا اور وہ خود مختار رہے گا۔ From the Indian Constitution, they delete Act number 370. When the Britishers left, they divided India into 3 parts. Why? Because they wanted to divide the Muslim into 3. So 1/3 went to Pakistan approximately. پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی غیر کشمیری جا کر کشمیر میں زمین نہیں خرید کر سکتا تھا، لیکن بعد میں مودی حکومت نے یہ بھی ختم کروا دیا اور کشمیریوں سے بچا کچا حق بھی واپس لے لیا، جن میں چند ممالک انڈیا کے اس ناجائز قبضے کے خلاف بھی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے امت مسلمہ سے ایک گلہ بھی ظاہر کیا کہ یہ سب ہوتا رہا اور امت مسلمہ منہ بند کر کے بیٹھا رہا۔ مسلمان یکجا نہیں ہیں، اگر ہو جائیں تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ Article 370 says that Kashmir is independent. It will have its own constitution. It will have its own laws. It will have its own government. There are some Muslim countries objecting. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک مسلمان نے ایک تقریب کے دوران سوال بھی کیا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ اس کا سیاستدانوں کو زیادہ پتا ہوگا، لیکن جب تک میں سمجھتا ہوں یا جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہیں تو وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن سارے کشمیری صحیح ہیں یا پھر سارے غلط، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ذاتی مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جدوجہد کر رہے ہوں گے تو صحیح جہاد کر رہے، کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے، وہ بالکل غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی ثابت کروا دیا کہ کشمیر کوئی شر پسند جگہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی ہی ایک مثال دی کہ جب میں وہاں تقریر کرنے جا رہا تھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حالات بہت برے تھے۔ تو جب میں وہاں چلا گیا تو 2 باڈی گارڈ بھی دیے گئے اور ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان 2 باڈی گارڈز کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، اتنے اچھے حالات تھے وہاں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود کشمیر پر جتنا تحقیق کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کشمیریوں کو خود مختاری کا حق ہے۔ اگر وہ چاہیں تو خود مختار رہنے کا حق حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہندوستان نے کشمیر کے جس علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پر ہندوستان ان سے آزادی کا حق چھین چکا ہے۔ کبھی بھی وہاں پر ہندوستان کی وجہ سے امن نہیں آ سکا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ ہندوستانی بھی کشمیر میں زمین خرید کر اپنا ڈومیسائل بنوا سکتے ہیں، جو کہ کشمیریوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔